سامعین، خدا کا شکر ہے کہ یہ مجلس جیسی نعمتیں ہم کو میسر ہوئی ہے، اور خدا سلامت رکھے۔ میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کا بھی اور عزاداران مظلوم کربلا کا بھی۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ انتظام کیا گیا ہے، اور مومنین حضرات تشریف فرما ہیں، اور جو زیارت کے لیے گئے ہیں پاک پروردگار ان کی زیارتوں کو قبول فرماوے، اور پاک پروردگار ان کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے وطن میں لوٹا۔ یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ جلوس ہمیں شعور بخشتا ہے، ہمارے ایمان میں ایک تازگی پیدا کرتا ہے، ہمارے عقل میں جو ہے ایک ایسی خوشبو پیدا کرتا ہے کہ جو کبھی بھی دنیا اسے چاہے جھکانا بھی چاہے اسے نہیں جھکا سکتی۔ یہ مجلسوں کو ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے۔ توجہ نہ دیکھنا، اس مجلسوں کو ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے، لیکن حسین کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور آپ ایمان سے بتائیں کہ جو دنیا کا بادشاہ ہو، توجہ ہے نا عزیزان گرامی، دنیا کا جو بادشاہ ہو اور وہ اگر مر گیا تو اس کی بادشاہت کیا سلامت ہوتی ہے؟ کیا اس کا دربار سجا رہتا ہے؟ حسین کو کون ایکسپلینیشن دے؟ اللہ اکبر، حسین کا تعارف کون کرائے؟ حسین ایسی شخصیت ہے کہ جو دماغ پہ آ جائے وہ حسین نہیں ہے۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا، سوچئے گا اس کے اوپر، غور کیجئے گا۔ حسین ہماری عقل سے بہت بلند ہے۔ کون ہے جو حسین کا ایکسپلینیشن دے؟ کون ہے کہ جو حسین کا ڈیفینیشن بتائے، حسین کو ڈیفائن کرے؟ ارے خود جو ملی آبادی نے کہا شاہ ہست حسین، یہ خواجہ معین الدین چشتی نے، شاہ ہست حسین، حسین بادشاہ ہے۔ خواجہ نے کہا نا شاہ ہست حسین، اس کے بعد اس نے اپنا مائنڈ چینج کیا، سوری ہینگ آن، شاہ ہست حسین نہیں، بادشاہ ہست حسین۔ پہلے کہا دین ہست حسین، اس کا مائنڈ چینج کیا، نہیں دین پناہ ہست حسین۔ یہ حسین کی پرسنالٹی حضرات کرام برادران ایمانی۔ غور کیجئے گا اور فکر کیجئے گا کہ یہ مجلسیں، یہ ذکر انسان کو جینا سکھاتی ہے، جینا۔ اور یہ در اہل بیت، یہ ایسا در ہے کہ جو بھی اس در میں آیا اسے زندگی مل گئی ہے۔ جو بھی اس در اہل بیت پہ آیا اسے زندگی مل گئی ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے اس ستارے کی کہ جو ٹوٹا۔ خدا نے سب ستاروں کی قسم نہیں کھائی عزیزان گرامی، صرف ایک یہ مخصوص ستارہ تھا کہ جو آسمان کی بلندی کو چھوڑ کر جب پستی کی طرف آیا اور در زہرا کی چوکھٹ پہ قدم رکھا، توجہ ہے نا عزیزان گرامی، تو وہ مشیت کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں وہ قسم کھانے کے لائق بن گیا۔ اب تسلیم کرو کہ آل محمد کے دروازے پہ زندگی ہے، غیروں کے دروازے پہ موت ہے، غیروں کے دروازے پہ موت ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، جو بھی اللہ اکبر کہتا ہے وہ ہمیشہ بلند رہتا ہے، اور جب یہ بلند رہتا ہے نا، جو بلند رہتا ہے، آپ دیکھتے ہیں آج میڈیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آج کتنے دنوں سے راول پنڈی کے اندر جلوس کو روکا جاتا ہے،
लेकिन सलाम हो शियायान हैदर कर्रार पर, उलमा जाकिरीन आजादार सड़कों पे आ गए, चाहे हमारी जान भी निकल जाए जुलूस नहीं रुकेगा। देखिए मीडिया देखें आप, अजीजान गिरामी, ये शऊर अगर हमें मिला है तो कहां से मिला है? मजलिस हुसैन से हमें मिला है। छोटे छोटे बच्चे आप देखें, उठाए मीडिया, और आज दुनिया किस तरह से हैरान है। यानी तस्लीम करो कि जो अदब के साथ आले मोहम्मद की देवरी पे आ गया हो और वो मर गया हो, सलमान मरा नहीं, अबू जर मरा नहीं, हुज़ैफा यमानी मरा नहीं, अरे जो 9 मुहर्रम तक मरा हुआ था, आशूर के दिन जब दरे ज़हरा पे आया तो कोई और नहीं आया, हुर बन के आया। इसीलिए तो शायर आले मोहम्मद ने क्या खूब कहा है कि एजाज मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही, दरवाजे बतूल पर सितारों की रहमत करी रही, दोषे नबी पे सजदे में आकर चरे हुसैन, बैठे रहे हुसैन, इबादत खड़ी रही। तवज्जो है ना गिरामी, ये मजलिसें हैं जो हमें इमाम बरहक का तारुफ कराती है। मैंने बहुत बड़ा जुमला कह दिया और आपने बड़ी खामोशी से सुन लिया। इमाम बरहक किसे कहते हैं? सवाल किया गया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। मौला इमाम बरहक किसे कहते हैं? मौला ने फरमाया इमाम बरहक उसे कहते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन सवाल करने वाले की मिजाज से इमाम वाकिफ थे। सवाल करने वाले से इमाम यही होता है, इमाम रसूल का नाइब होता है, इमाम अफजल जमाना होता है, इमाम से कोई बात छुपी नहीं रहती, इमाम हर बात का जानने वाला होता है। तो जो है ना गिरामी, इमाम उसके मिजाज से वाकिफ थे। कहा कि इमाम बरहक वही होता है कि जिस जबान से आप बात करो, जिस जबान से सवाल करो, उसी जबान में वो तुम्हें जवाब दे। हम 15 शाबान को अरीजा किस में लिखते हैं? तवज्जो है ना गिरामी, अपनी जबान में ना, चाइनीज हो, जापानीज हो, फ्रेंची हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, कच्ची हो, उर्दू हो, हम अपनी जबान में लिखते हैं, लेकिन हर एक को अपना अपना जवाब मिलता है कि नहीं मिलता? दरे हैदर से शरीयत का पता मिलता है, मांगने वालों को पयाम बका मिलता है। ये मत पूछिए कि इस दर से क्या मिलता है, जिसे मिल जाए अली उसे खुदा मिलता है। अज़ीज़ानी गिरामी, मैं कल के बयान से कंटिन्यूएशन, जो मेरा मौजू है, बस सिर्फ आपकी फिक्र को बुलंद करना था मुझे, और आप आमादा हो गए हो, तैयार हो गए हो। अब सुने जो मेरा मौजू, हम और वालिदैन की जिम्मेदारियां, तो ये मेरा मौजू चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुजार हूं सामीईन का, बुजुर्गाने मिल्लत का, और इस बुजुर्गाने कौम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज तक, और हमारे बिलखुसूस नौजवानों का, कि जो उर्दू माशाल्लाह समझते हैं। कौन कहता है कि हमारे बच्चे उर्दू नहीं समझते? ये मजलिस हुसैन की, ये मजलिस हुसैन का एक जिंदा मौजिज़ा नहीं तो और क्या है। खुदा का शुक्र, खुदा हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को सलामत रखे, हमारे बुजुर्गों का साया हमेशा हमारे सरों पे कायम रखे। हम दुआ करते हैं, और इसी तरह से आप फूलो फले, और जो है इमाम हुसैन अबा अब्दुल्लाह की मोहब्बत और इश्क अली हमेशा हमारे सबके दिलों में बाकी रहे। अज़ीज़ानी गिरामी, ये मेरा मौजू था।
کل میں جہاں سے بات کو روکا تھا کہ امام زمانہ بھی اس سے راضی نہیں ہوں گے کہ جو والدین کی نافرمانی کر رہا ہے. امام زمانہ بھی ہرگز پسند نہیں کریں گے کہ جو اپنے والدین کا احسان مند نہیں ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، جنت الماوا کتاب، ان کے آتھر سید محمد باقر کاظمی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہمیشہ مسجد جمکران، مسجد سہلہ میں جایا کرتا تھا. وہاں پہ وہ امام سے ملاقات کرنے کی ہمیشہ جایا کرتا تھا. مسجد روایت میں مسجد جمکران ہے. بہرحال وہاں پہ جایا کرتا تھا، لیکن اچانک کیا ہوا کہ کچھ دن جو ہے وہ وہاں پہ نہیں پہنچتا. اچانک انہوں نے اس کو پوچھا کیوں نہیں آئے؟ تو اس نے اس کو جواب دیا کہ اس وقت میں آنے والا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ تیز سے بارش ہو رہی ہے. اللہ اکبر. تیز سے بارش ہو رہی ہے اور میں ہمیشہ میرے گھر پہ جو ہے وہ ایک ضعیف باپ ہے، میں ان کی خدمت ہمیشہ کیا کرتا ہوں. اس وقت میں ہمیشہ جاتا تھا زیارت کے لیے، لیکن اچانک راستے میں ایک عرب سے میری ملاقات ہوئی اور مجھے لگی تھی بھوک. تو میں نے راستے سے کچھ کشمش خرید دیے تھے، ریزنز میں نے خرید دیے اور میں اس کو بھول گیا کہ میرے پاس ہے، لیکن میں بس باغم باغی میں تھا کہ میں دربار امام میں پہنچ جاؤں. بس یہ سننا تھا کہ اچانک ایک عرب آیا اور اچانک کہنے لگا کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ میں مسجد جمکران یا سہلا یہاں پہ جاتا ہوں. عزیزان گرامی، اس نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا نہیں ہے، میں بھول گیا تھا. کہا کہ ہے، جیب میں ہاتھ ڈالو. جیسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ کشمش اس کو ملی. وہ شرمندہ ہوا. اس نے کہا میں بہت شرمندہ ہوا، میں گلٹی فیل کیا اور میں نے کہا کہ ہاں جی آپ یہ لے لیں. تو کہا کہ نہیں تم یہ کھا لو. بس میں نے کھایا اور میرا پیٹ بڑھ گیا. تو کہا کہ اب میں تمہیں ایڈوائز کرتا ہوں 3 دفعہ کہ تم جاؤ تیرے باپ کی خدمت کرو، تم جاؤ تیرے باپ کی خدمت کرو، تم جاؤ تیرے باپ کی خدمت کرو. بس جیسے ہی اس کی بات میں ایک ایسا جذبہ تھا، اس کے بات میں ایک ایسا رعب تھا، اس کی آواز میں ایک ایسی کرکراہٹ تھی. جیسے ہی اس نے کہا کہ جاؤ تم تیرے باپ کی خدمت کرو، تیرے باپ کے لیے، تیرا باپ کا تم خیال رکھو، جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا اور وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد. اسی دن سے مجھے ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی. He says that go and serve your father, help your father. اللہ اکبر. انسان سوچے، فکر کرے کہ میں کہاں ہوں. میری پہلی مجلس آپ کو یاد ہے؟ وجود اور نجات. بس ابھی یہ 2 دن باقی ہیں اس کو کنکلیوڈ کرنے میں، اس کو 2 ہی دن باقی ہیں اس کو کنکلیوڈ کرنے میں. اللہ اکبر. سوچیں اور فکر کریں کہ ماں باپ ایک ذریعہ بنے ہیں ہمارے وجود کا. ماں باپ ایک ذریعہ بنے ہیں ہماری ایگزسٹنس کا اس دنیا کے اندر، اور جنت کا ذریعہ بنے اہل البیت محمد آل محمد. اب یہ 2 وسیلے جو ہمارے درمیان میں ہیں، ہم ان کو لے کے چلنا ہے اس دنیا سے. ہم یہ سفر ہمیں شروع کرنا ہے. عزیزان گرامی، ذرا سا آج ایک نقطے کی طرف اشارہ مجھے کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماں جیسی بھی کنڈیشن میں ہو نا، جیسی بھی حالت میں ہو، ماں جب اس کا بچہ اس کے پاس آتا ہے اپنا دکھ، اپنی پریشانی بھول جاتا ہے. اسی طرح سے جناب موسیٰ جب کوہ طور میں پہنچے،
جب کوہ طور میں پہنچے تو خداوند تعالی نے کہا کہ اے موسیٰ، اب جب تم نیچے جانا نا، ذرا سنبھل کے اس دنیا میں تم چلنا۔ پروردگار کیا مطلب؟ کیونکہ تمہارے حق میں دعا کرنے والی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، جو راتوں کی شبوں میں اٹھ کے، راتوں کی ہائیوں میں اٹھ کے تمہارے حق میں دعا کرتی تھی نا، اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ کل ہی میں نے آپ کے سامنے واقعہ سنایا تھا کہ ماں کی دعا کا اثر کیا ہوتا ہے، کہ ایک ماں کی دعا یہ قبول ہوئی کہ وہ جناب موسیٰ کا ساتھی بنے جنت میں، اور ایک ماں کی دعا کیا تھی کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ حدیث ہم نے تو بڑی آسانی سے سن لیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، بہت بڑی نعمت۔ لیکن اب وہ ماں اپنی ذمہ داری سمجھے۔ آج تک میں یہاں پہ یہ بیان کر رہا تھا کہ اولاد یہ سمجھے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، ماں باپ کی طرف سے میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک ماں یا باپ بھی یہ فکر کرے، ماں یا باپ بھی یہ سوچے کہ آیا میں جب اپنے آپ کو ماں کہتی ہوں، اپنے آپ کو کیا میں وائف جب کہتی ہوں، تو میرے اوپر یہ اللہ نے اتنا بڑا عہدہ مجھے دیا ہے، اتنا بڑا اسٹیٹس اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، میں بھول جاؤں؟ میں ایز اے فادر، ایز اے مادر، ایز اے ہسبینڈ یا ایز اے وائف، آپ یہ چاروں منزلیں سوچیں کہ مجھے کہاں تک پہنچنا ہے، میری جوابداری، میری ذمہ داری کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا، جس طرح سے دوا کا اثر ہمارے جسم میں ہوتا ہے، توجہ عزیزان گرامی، جس طرح سے دوا کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح سے ماں جو بھی کھاتی ہے اس کا اثر اپنے بچے پہ ضرور ہوتا ہے، اس کے بچے پہ یہ اثر ضرور ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ روایات تاریخ کے اخلاقیات میں شامل ہے یہ، کہ جب ماں حاملہ ہو جائے تو اس کو بہت خیال رکھنا ہے، وہ کوئی ایسی غلط بات نہ سوچے، کوئی ایسی غلط باتیں نہ کرے، بس اپنے زبان سے جو ہے وہ ذکر الہی کرتی رہے۔ اور سب سے بہترین کہ جن کے پاس ساری ماں بہنیں میرا آج کا میسج سنیں، کہ جن کے پاس اولاد ہے، جن کے پاس اولادیں ہیں، ان کو ایک ورد تو ضرور کرنا چاہیے، الطاہرو الطاہرو الطاہرو، کتنی دفعہ؟ 115 ٹائمز، جس کے گھر پہ بچے ہوں 115 ٹائمز، اور اگر جن کے گھر پہ بچے بھی نہ ہو تبھی بھی وہ یہ دعا ضرور کرے اور یہ ذکر کرتا رہے 115 ٹائمز۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اپنا باطن جو ہے وہ پاک ہوتا چلا جائے گا، اور اس کا اثر اپنے بچوں پہ منتقل ہوگا، اس کا اثر بچوں پہ منتقل ہوگا۔ اور خاص طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 4 فائدے اگر ہم کو ہمارے گھر میں ملے تو ایک کام ضرور کیجئے گا۔ 4 فائدے کیا؟ ذرا صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پر۔ پہلا فائدہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت ہو، پہلا فائدہ۔ دوسرا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنات ہمارے گھر میں نہ آئے۔ تیسرا فائدہ، ہمارے گھر میں بچوں کے اخلاق اچھے ہوں۔ چوتھا فائدہ، ہمارے دشمن ہم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سے، یعنی ہمارے دشمن کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے 4 فائدے۔ اگر کوئی گھر پہ بآواز بلند آذان دے گا، اللہ اکبر، بآواز بلند
آزان اپنے گھر پہ دے گا تو یہ 4 فائدے اس کو ضرور ملیں گے، ضرور اس کو عطا ہوں گے۔ انسان سوچے ہمارے پاس کتنے خزانے ہیں، ہمارے پاس کتنے خزانے ہیں جو ہم اس کے اوپر غور بھی نہیں کر فرماتے۔ عزیزانی گرامی، ایک دفعہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے احساس ہے اپنی ٹائم کا، فکر مت کیجئے گا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عزیزانی گرامی، سوچنے کا مقام ہے کہ ایک مرتبہ سرور کائنات کے زمانے میں سرور کائنات خطبہ دے رہے تھے، سرور کائنات خطبہ دے رہے تھے، سرور کائنات خطبہ دے رہے تھے کس کے بارے میں؟ شہادت کے بارے میں، شہید کا مرتبہ ان کے بارے میں خطبہ دے رہے تھے۔ اچانک سرور کائنات بتاتے چلے جا رہے تھے کہ آپ کو جو ہے یہ ثواب ملے گا، یہ مقام ملے گا۔ ایک مرتبہ اچانک عورت اپنے درمیان بیٹھی ہوئی تھی اور وہ آنے کے بعد سرور کائنات کو ہاتھ اونچا کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک سوال ہے، مجھے ایک سوال ہے۔ کہا کہ آپ نے تو یہ سارا جنگ خیبر کے فتح کی باتیں کی، جنگ احد کی باتیں کی، جنگ بدر میں اگر آپ جائیں گے، سارے مردوں کو یہ باتیں سنائی، کیا عورت ان ثواب سے محروم رہ جائے؟ اب سرور کائنات کا جملہ سنیں، خدا کی قسم، میری پوری تقریر ایک طرف، سرور کائنات کا جملہ ایک طرف، کہ جو سرور کائنات نے اس عورت کو جواب دیا۔ تو یہ عورت پوچھ رہی ہے، سوال کر رہی ہے کہ سارے ثواب، سارے جنگوں کے ثواب، شہادت کا درجہ بس ہمارے مردوں کو مل جائے، ہمیں کوئی بھی میسر نہ ہو؟ سرور کائنات نے فرمایا تو کیا چاہتی ہے؟ ارے تم اگر اپنے بچوں کو سنبھالے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے گھر کو جو ہے تو جنت بنا دے، ارے یہ تو گھر سے میدان میں جاتے ہیں، یہ تو گھر سے نکل کے خیبر میں جاتے ہیں، یہ تو گھر سے نکل کے احد میں جاتے ہیں، یہ تو گھر سے نکل کے جزلگامی، ساری سرور کائنات نے جہادوں اور جنگوں کے نام بتائے، لیکن عزیزان گرامی اس عورت کو کہا اگر تو نے جو ہے اپنے گھر کو جنت بنا لیا، اپنے ہسبینڈ کو کا تم نے خیال رکھا، عزیزان گرامی اسی طرح سے اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں پرورش کی، تو سمجھے لینا کہ خیبر تمہارے گھر پہ آئے گا، خندق تمہارے گھر پہ چل کے آئے گی۔ اتنا بڑا مقام ہے عزیزان گرامی اور برادران ایمانی، ذرا ایک درود بھیجئے محمد والے محمد پر۔ انسان فکر کرے، غور کرے کہ میں کہاں پہ ہوں اور منزل مجھے کہاں پہ لے جانی چاہتی ہے۔ آج اس 21 سینچری کا جو ماحول ہے، اتنا خطرناک ماحول ہے، آج ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہے۔ 3 ہمارے پیرنٹس ہیں نا، میں نے پہلی مجلس میں اس کا اشارہ دے دیا تھا، میں نے کہا تھا آپ کو کہ میری آخری 2 مجلسوں میں جو ہے یہ میرا ایک پلاننگ کتنے سالوں سے، اور الحمدللہ مجھے معلوم ہے یہاں پہ شان بھائی یہاں پہ موجود ہے کہ کتنے سالوں سے یہ اشرا بک کیا گیا تھا، اور یہ ایک پلاننگ کہ میں انشاءاللہ اس سال میں ہم اور والدین کی ذمہ داری کے اوپر گفتگو ہوگی، اور ابھی تک میری اس موضوع کے اوپر ریسرچ باقی ہے اور میں ابھی تک کرتا چلا رہا ہوں اس کے اوپر، بہت کچھ سارے باتیں عزیزان گرامی۔ آج کا جو یہ زمانہ ہے، پراشوب ماحول ہے عزیزان گرامی، اتنا خطرناک ماحول ہے، اتنا خطرناک ماحول ہے کہ اگر ہم نے اپنے گھر کو نہیں سمجھا، اپنے گھر کو نہیں بچایا، 3 پیرنٹس کی میں نے بات کی نا، ایک ہمارے والدین، دوسرے ہمارے استاد، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور عزیزان گرامی یہاں پہ مجھے نہیں پتا کون ٹیچرز ہیں، خاص طور پہ مدرسہ کے ٹیچرز، اگر وہ ہیں تو میں ان کو سیلیوٹ کرتا ہوں، میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ اس پروفیشنل کو آپ نہ چھوڑیں،
क्यों? क्योंकि आप एक ऐसों को आप जो है वो तालीम दे रहे हैं कि जो फ्यूचर में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा। अल्लाह अकबर। आजकल का जो माहौल, सोचे इंसान, आज हमारे बच्चों को प्यार की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है। जो आज इसमें एक ग्लोबल इशू की बात कर रहा हूं, क्योंकि न बाप के पास आज टाइम है और नहीं मां के पास टाइम है। अब जो ये टाइम जो कर रहे हैं वो टीचर्स हैं, वो टीचर्स, खास तौर पे मदरसे के टीचर्स। मुझे याद है मुल्ला रोशन साहब यहां तशरीफ फरमा है। मैं जब भी मैं माडागास्कर में जाता हूं और या तो रियूनियन में, हर बार हर नई बात में सुनने को मुझे मौका मिलता है। तुलियार जमात में इज़रा दुरूद भेजी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुल्ला साहब यहां तशरीफ फरमा है। तुलियार जमात की वो हालत थी। आज मैं इस बात को आपके सामने बताता हूं, और आज ये बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों के बाप हो गए हैं। आज वो इस तरह से मुल्ला साहब को याद करते हैं कि वो कहते हैं हम जब छोटे थे नाइट क्लब के आदी थे। अल्लाह अकबर। ऐसी जगहों पे हमारी जो फ्रेंड्स जो सर्कल थी वो इस कदर बुरी सर्कल थी। मुल्ला साहब ने आके प्यार और मोहब्बत के साथ हमारे साथ बैठ के खाना खाते थे, खेलते थे, और मोहब्बत के साथ हमें जो है वो मस्जिद का रास्ता दिखाया है कि नहीं मुल्ला साहब? और आज तक वो दुआएं दे रहे हैं, आज तक दुआएं दे रहे हैं कि खुदावंद ताला उनको हमेशा सलामत रखे। अज़ीज़ान गिरामी, सिर्फ यही नहीं बल्कि कितने ऐसे इंसिडेंट से अज़ीज़ान गिरामी हमेशा याद रखिएगा। वो क्या बोलते हैं कि गट्टर में एक फूल निकलता है, उस फूल का नाम क्या होता है जी? कमल। हसन, जरा सुरूद भेजिए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बड़ी मेहरबानी। उसका जो ये फूल, उसकी जो ये मैंने एक देखा था डॉक्यूमेंट्री, उसका परफ्यूम बहुत महंगा होता है और छोटी बोतल में मिलता है। इतना एक्सपेंसिव होता है उस कमल के फूल का। ये आपको कहां मिलेगा? गटर में मिलेगा। आपको लेने के लिए आपके हाथ पैर भी गंदे करने पड़ेंगे ना। अल्लाह अकबर। तो अजीजानी गिरामी, सीरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने मौजूद है, और ये उस्ताद का मकाम, इमाम हुसैन अबा अब्दुल्ला एक अपने फर्जंद को कुरान सिर्फ सूरह अल-हम्द पढ़ाने के लिए उसका एहतराम कैसे रखा है, सोचने का मकाम है। किसी ने पूछा कि मौला आप इतना तोहफा, कीमती रेशम, इतने कपड़े आप उनको दे रहे हैं, हीरे सिक्के को जो है वो भरे पड़े आप उनको पेश कर रहे हैं, इसलिए तो आपके बेटे को जो है वो सूरह अल-हम्द तो सिखाया है, कौन सी बड़ी बात है? मौला का जवाब सुने, अरे जो मैंने उसे तोहफा दिया है, जो मैंने उसे गिफ्ट दिया है, ये तो खत्म हो जाने वाला है। कितने साल तक वो खाएगा? 5 साल, 10 साल, 12 साल, कब? अरे लेकिन इसने जो मेरे फर्जंद को अता किया है, जब तक ये सूरह अल-हम्द, जब तक मेरा बेटा जिंदा रहेगा दुनिया में भी काम आता रहेगा, मरने के बाद कब्र में भी काम आएगा, और इसके बाद पुले सिरात में भी काम आएगा, कयामत के दिन, रोजे महशर के दिन भी काम आएगा। इंसान सोचे, इस लम्हे के लिए सोचे, एहसान फरामोश इंसान न बने। मैंने अर्ज किया था ना कि कुछ चीजों की कमी हो रही है फैमिली के अंदर कुछ चीजों की कमी हो रही है, सोसाइटी के अंदर कुछ चीजों की कमी हो रही है, ये घटती चली जा रही है। क्यों? मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल एक इशू है।
ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ آج میری فیملی کے اندر، آپ کی فیملی کے اندر، ہماری سب کی کمیونٹی کے اندر، جہاں جہاں بھی آپ جاتے ہیں، یہ گھٹتی چلی جا رہی ہے. کون سی چیزیں ہیں؟ اپریشیشن. پہلے ہی دن میں نے بتایا تھا، میں نے کہا نا کہ پہلے دن میں بریک رکھ رہا ہوں. ایک بریک نکالوں آپ کے سامنے. آج امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ امام سجاد نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن خدا اس کا شکریہ قبول نہیں کرے گا، اس کی شکر گزاری قبول نہیں کرے گا. جب کہے گا پروردگار میں نے اتنا شکریہ ادا کیا، تو میرے شکر کو کیوں ریجیکٹ کرتا ہے؟ پروردگار کی آواز آئے گی، تم نے فلاں کا شکریہ ادا کیا، فلاں کا شکریہ تم نے ادا کیا، فلاں انسان کا تم نے شکریہ ادا کیا. ارے کہے گا کہ نہیں، میں نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس کے بدلے میں نے تیرا شکریہ ادا کیا ہے. تو پروردگار کہے گا اگر تم نے ایک مومن کا شکریہ ادا نہیں کیا تو مجھے بھی میرا شکریہ مجھے منظور نہیں ہے. انسان فکر کرے، غور کرے، انسان کہاں جا رہا ہے. اور دوسری بات جو کمی ہوتی چلی جا رہی ہے وہ ہے اپنی غلطی کو قبول کرنا. ایک سائیکولوجیکل ریزن میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. اپنی غلطی کو قبول کرنا. عزیزان گرامی، ہر کوئی انسان اپنی غلطی کو قبول کر لینا، سارے مسئلے سولو ہو جائیں گے. آج جو یہ سارے پرابلمز پہلے ہی رات میں نے کہا تھا کیوں ہو رہے ہیں، اس سارے انٹرنل جو دل میں جو سکون چلا جا رہا ہے وہ کیوں چلا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے توحید شناسی کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے نبوت شناسی کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے کربلا شناسی کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس عزیزان گرامی، کل انشاءاللہ تعالی کل میں 4 ایسے پوائنٹس بتاؤں گا، انشاءاللہ کہ جسے ہماری اولاد بگڑ سکتی ہے اور سنور بھی سکتی ہے. اور کچھ ایسے پوائنٹس ہیں کہ جو والدین کو بالکل نہیں کرنی چاہیے. 4 یا 5 پوائنٹس ہیں، بالکل نہیں کرنی چاہیے. والدین کو بالکل اپنے اولاد کے سامنے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. اس میں ہماری اولاد کے اوپر بہت بڑا ایفیکٹ پہنچتا ہے. اس سے ہماری اولاد ظالم بھی بن سکتی ہے، بزدل بھی بن سکتی ہے، اور زیادہ وہ شرارتی بھی بن سکتی ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس یہاں پہ بات کو میں روک رہا ہوں. ماں کے درد کی بات ہو رہی تھی کہ ماں کا مقام کیا ہے، ماں کی منزلت کیا ہے. صرف میں اتنا کہہ دوں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ اگر ماں کو سمجھنا ہو، جو انسان پیرنٹس کی، آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، کل یہ بھی پیرنٹس بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے پیرنٹس. کیوں نہ ابھی یہ ٹریننگ لے. اور اگر ماں باپ اپنی اولاد کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور آج یہ بچے اپنی ماں باپ کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے، دونوں، یہ ون وے ٹریفک کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، یہ دونوں کی طرف سے یہ میل ہونا چاہیے، دونوں کی طرف سے یہ افیکشن ہونا چاہیے. جب یہ دونوں چیزیں جب ساتھ میں رہے گی عزیزان گرامی، تب پتا چلے گا کہ ہم کہاں پہ ہیں اور کہاں ہمیں پہنچانا ہے. کل سے انشاءاللہ بات کو شروع کیا جائے گا. لیکن ہائے آزادارو، جو کوئی ماں کا احترام نہیں کرتا وہ بہن کا احترام کیا کرے گا؟ جو ماں کا احترام نہیں کرتا وہ بھائی کا احترام کہاں کرے گا؟ جو ماں کا احترام نہیں کرتا، جو ماں کو رسپیکٹ نہیں کرتا، وہ دوسروں کی فرینڈز کو کیا رسپیکٹ دے گا؟ اپنے فرینڈز کو وہ کیا رسپیکٹ دے گا؟ آزادارو، حسین اور زینب، ان 2 بھائیوں بہنوں میں کتنی محبت تھی آپ جانتے ہو آزادارو.
علماء کہتے ہیں کہ حسین کی رخصتی ضرور بیان کرو کیونکہ فاطمہ دعائیں دیتی ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ رہے سوائے غم مظلوم کربلا. خدا آپ کو سلامت رکھے. جتنے بھی عزادار موجود ہیں میرے بھائی رونے کے لیے آئے ہیں نا, بس ابھی تو 2 راتیں رہ گئی ہے. یہ عشرِ زینبیہ جو ہے عزاداروں, عشرِ محرم سے بہت بڑھ ہے. ارے حسین کا عشرہ تو صرف 10 دن کا ہوتا ہے, اصغر کا عشرہ 10 دن کا ہوتا ہے, قاسم کا عشرہ 10 دن کا ہوتا ہے, لیکن اللہ جانے زینب کا عشرہ کب ختم ہوگا, ثانی زہرا کا عشرہ کب ختم ہوگا, سید سجاد کا عشرہ کب ختم ہوگا. عزاداروں سوچیں اور فکر کریں. اللہ جانے نہ جانے اگلے سال ہم زندہ ہوں گے کہ نہ ہوں گے. جی بھر کے آج ہم پرسہ دے لیں. اور یہ آنسو اس کی قیمت سمجھتے ہیں عزاداروں. یہ آنسو جو آپ کے رومال میں گر رہے ہیں نا, یہ رومال کو حفاظت میں رکھیے گا, کیونکہ یہ آنسو آپ کے برزخی شکل اختیار کریں گے. یہ آنسو آپ کو قبر میں کام آئیں گے. ارے ان یہ آنسو برکتیں. عزاداروں یہ آنسو کی بہت بڑی ویلیو ہے. اپنا ایک ایسا رومال رکھے کہ جو اس رومال میں غم حسین کے آنسو جمع ہو. عزاداروں فاطمہ بھی آئی ہوئی ہے اور ان کے ہاتھ پہ بھی ایک رومال ہے کہ جو عزادار کے آنکھوں میں سے آنسو کو ہاتھ میں لے کے رومال میں حفاظت کر رہی ہے. عزاداروں آیت اللہ مراشی نجفی ہمیشہ امام حسین کے غم میں آنسو بہاتے تھے اور اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد اس رومال کو کہ جو غم حسین میں اس آنکھوں میں آنسو جو جمع تھے میں نے جمع کیے تھے, شاید میری بخشش کا سرمایہ ہو جائے, میری نجات کا ذریعہ بن جائے, میری قبر میں اس کو میرے ساتھ دفنا دینا. عزاداروں سمجھ میں آیا کہ یہ آنسو کتنے قیمتی ہے. عزاداروں وقت آخر سنو گے, حسین نے ایک مرتبہ زینب کو خدا حافظ کیا, کہا بہن خدا حافظ. زینب کری تھی, زینب بڑی دیر سے بھائی کو دیکھ رہی تھی. عجب نہیں حسین نے فرمایا ہو بہن زینب آج بھائی کو حسرت بری نگاہ سے کیوں دیکھ رہی ہو. سنو گے عزاداروں جواب ملا ہو کہ ارے بھائی آج مجھے دیکھنے دے, کل میرا بھائی نہ رہے گا, میں اپنے آنکھوں سے کیسے دیکھ سکوں گی کہ تیرے سینے میں شمر سوار ہو اور تیرا سر تن سے جدا کر رہا ہو. عزاداروں ایک مرتبہ بھائی کو بلایا, کہا بھائی ذرا اپنے گلے کو جھکا لو, امامے کا تحت حنک ہٹا لو. زینب نے چومنا شروع کیا. کہا حسین نے بہن کیا بات ہے آج تو میرے گلے کو چوم رہی ہے. کہا بھائی معاف کرنا, اما زہرا کی وصیت یاد آ گئی. کہا کہ زینب وقت آخر جب حسین اجازت کے لیے خدا حافظ کرنے کے لیے آئے میری طرف سے حسین کے گلے میں بوسہ دینا. عزادارو حسین نے کہا زینب اب مجھے بھی بابا کی وصیت پہ عمل کرنے دو. زینب کے بازوؤں کو چوما, کہا اسی بازوؤں میں رسیاں بندھی جائے گی, اور زینب تیرے بازوؤں میں رسیاں بندھی جائے گی. ہائے عزادارو
مجھے 21ویں رمضان کی وہ تاریخ یاد آتی ہے. عزادارو 19ویں کی شب تھی کہ جب میرا مولا بستر پہ تڑپ رہا تھا, بستر پہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا. پوچھنے والوں نے پوچھا مولا کیوں تڑپ رہے؟ کہا کہ مجھے کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے. یہ کون ہے کہ جو چیختا ہے؟ کہا یہ ابن ملجم ہے, رسیاں کس کر باندھی گئی ہے. کہا جلدی سے کھول لو, جلدی سے رسیوں کو ڈھیلی کرو. میں کہوں گا ہائے میرے صابر امام, ہائے میرے کریم امام, جزاک اللہ زادارو جزاک اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. میں کہوں گا میرے کریم امام, آج ابن ملجم کی رسیاں ڈھیلی کروا رہے ہو, کل یہی کوفہ ہوگا جہاں زینب و ام کلثوم کے بازووں میں رسیاں بندھی جائے گی. ماتم حسین